قابل احترام معزز حاضرین، میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، محرم الحرام کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ محرم الحرام میں دو عظیم شخصیتوں کی شہادت ہے، ایک پیغمبر کا سسر ہے اور ایک پیغمبر کا نواسہ ہے۔ ایک کی شہادت یکم محرم الحرام کو اور ایک کی 10 محرم الحرام کو۔ ایک کی شہادت مدینہ طیبہ میں اور ایک کی شہادت کربلا میں۔ قیامت والے دن ایک کی شہادت کی گواہی میرے نبی کا مصلی اور محراب دے گا، اور ایک کی شہادت کی گواہی کربلا کی زمین دے گی۔ آج کے خطبہ میں جو بات میں نے عرض کرنی ہے وہ امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور آخر میں شیعہ اور سنی میں فرق کیا ہے۔ آپ حضرات کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا کہ سارے صحابہ نبی کے مرید ہیں اور عمر نبی کی مراد ہے۔ اگر کسی صحابی نے پیغمبر کا چہرہ دیکھا، آپ کی زبان مبارک سے قرآن سنا، آپ کے معجزے دیکھے، آپ کا حسن دیکھا، آپ کا اخلاق دیکھا، تو وہ مسلمان ہو گئے۔ اور عمر نے کچھ نہیں دیکھا، پیغمبر نے دعا کی اور اللہ نے عمر کو پکڑ کر میرے پاک پیغمبر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اور دوسری بات، کہ جو میرے پاک پیغمبر اپنے صحابہ کو جمع کر کے ان سے مشورہ لیتے ہیں، صحابہ جو مشورہ دیتے ہیں، خصوصاً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر جو جملے ہوتے ہیں وہ میرے پاک پیغمبر کے دل سے نکلتے ہیں، اور جو پیغمبر کی زبان سے نکلتے ہیں وہ صدیق اکبر کے دل میں ہیں۔ لیکن جو عمر فاروق کی زبان سے نکلتے ہیں، اللہ اسے قرآن بنا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں 27 جگہوں پر میرے محبوب نے صحابہ سے مشورہ لیا، محبوب نے ان مشوروں پر عمل کیا، لیکن ان سے ہٹ کر حضرت عمر کا مشورہ تھا، اللہ نے اس مشورے کو قرآن بنایا۔ کائنات میں صرف یہ ایک انسان جسے عمر کہا جاتا ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہے، کہ جس کے اندر نبوت کی صلاحیتیں ہیں، لیکن میں چونکہ آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور عمر
کہ جس راستے سے عمر گزر جائے، ہفتوں گزر جاتے ہیں، شیطان اس راستے پر نہیں آتا۔ شیطان عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ صرف اس وقت نہیں، آج بھی 1400 سال کے بعد جہاں عمر کا نام ہوگا شیطان وہاں نہیں آئے گا۔ کسی نوجوان کو گندے خواب آتے ہیں، خواب کے اندر احتلام ہو جاتا ہے، کپڑے ناپاک، جسم ناپاک، وہ رات کو سوتے وقت اپنی شہادت کی انگلی سے اپنے سینے پر لکھے حضرت عمر۔ احتلام کا آنا یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ اپنے سینے پر حضرت عمر لکھ لے، شیطان اس پر حملہ نہیں کرے گا۔ عمر کا اثر 1400 سال کے بعد آج بھی ظاہر ہے۔ کائنات میں عمر ہی ہے جو بیک وقت بادشاہ بھی ہے، فقیر بھی ہے۔ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ دنیا میں جو بادشاہ ہے وہ بادشاہ ہے، جو فقیر ہے وہ فقیر ہے، لیکن عمر ایسا بادشاہ ہے کہ بادشاہ بھی ہے، فقیر بھی ہے۔ بادشاہ ایسا، مصر کے گورنر نے خط لکھا، امیر المومنین زمانہ جہالت میں ہمارے ہاں دریائے نیل 1 سال کے بعد ایک قربانی مانگتا ہے۔ نوجوان لڑکی، کنواری لڑکی، خوبصورت لڑکی، زیور سے آراستہ لڑکی، جب تک ہم دریائے نیل کے سپرد نہ کریں تو دریائے نیل چلتا نہیں ہے، پانی نہیں آتا۔ اب چونکہ اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں، عمر، سبحان اللہ، خط لکھا عمر نے، مصر کے گورنر کو نہیں، دریائے نیل کو۔ عمر وہ ہے کہ جس کی لکھائی کو دریائے نیل پڑھ سکتا ہے۔ عمر وہ ہے جس کی بولی کو پہاڑ سمجھتے ہیں۔ عمر وہ ہے کہ جس کے کپڑوں کی لاج آگ رکھتی ہے۔ عمر وہ ہے، جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک عورت آئی، امیر المومنین، امیر المومنین۔ عمر نے خطبہ روک دیا۔ کیا ہوا؟ کہنے لگی میرے پیالے میں تیل تھا، ہوا آئی، پیالہ لڑک گیا، تیل زمین پر گر گیا، زمین نے تیل پی لیا، مجھے تیل چاہیے، مجھے تیل چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر کوڑا مارا، تجھے جرت کیسے ہوئی اس اماں کے تیل پینے کی؟ زمین نے تیل اگلنا شروع کر دیا۔ یہ عمر ہے، یہ عمر ہے، وہ جس کے کہنے کو رب نہ موڑے۔ زمین کیا چیز ہے؟ میرے نبی کے صحابہ جا رہے ہیں، دریا پار کیا، تیر کر نہیں، پانی کے اندر سے نہیں، پانی کے اوپر سے، جیسے موٹر وے پر گاڑیاں چل رہی ہیں، دریا پار کر لیا۔ صحابہ جانے لگے، ایک صحابی رک گئے، چلو نا۔ کیوں رک گئے؟ کہا میرا لکڑی کا پیالہ گر گیا ہے، لکڑی کا پیالہ گر گیا ہے پانی میں۔ تو صحابہ کرام نے کہا یہ کوئی بڑی بات ہے؟ پیالہ گر گیا، کوئی بات نہیں، پیالہ اور لے لیں گے۔ کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے جو پیالہ گرا ہے اس پیالے کے اندر پانی کملی والے نے پیا تھا، اس پیالے کو لب کملی والے کے لگے ہیں۔ خبردار، میرا پیالہ واپس کر۔ پانی کی چھل آئی، پیالہ باہر آیا۔ انہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ ایمان تازہ کرو، یہ عمر ہے جو بادشاہ بھی ہے، فقیر بھی ہے،
لاؤ دنیا میں کوئی مثال، بادشاہ ایسا خط لکھا کہ اگر تجھے لڑکی چاہیے، دریائے نیل کو لکھا، اس کے بغیر تو نہیں چل سکتا، تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر چلنا چاہتے ہو اللہ کے حکم سے تو پھر تمہیں عمر حکم دیتا ہے اپنے پانی کی روانی جاری کر دے۔ عمر کا خط پہنچنا تھا، دریائے نیل ایسا چلا کہ آج 1450 سال گزر چکے ہیں، 1 انچ بھی پانی کم نہیں ہوا۔ یہ عمر ہے، ہاں۔ اور فقیر رات کو کوڑا ہاتھ میں ہے، لالٹین ہے، کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں، کوئی پولیس والا نہیں، اکیلے مدینہ طیبہ کی گلیوں کا چکر لگا رہے ہیں۔ سارے سکون سے سو رہے ہیں، کہیں سے رونے کی آواز تو نہیں آ رہی، کوئی بیمار تو نہیں۔ یہ بادشاہ ہے جس کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر محیط تھی، اور ہمارا پاکستان 3 لاکھ مربع میل پر ہے۔ ہمارا پاکستان 3 لاکھ مربع میل پر ہے، اور عمر فاتح قیصر ہے، فاتح کسریٰ ہے، فاتح قبرص ہے، فاتح ایران ہے، فاتح بیت المقدس ہے، فاتح فلسطین ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تنہا گھوڑا لے کر گلیوں کا چکر لگا رہا ہے۔ ایک گھر سے آواز آئی، لڑائی کی آواز آئی، آدھی رات گزر گئی۔ عمر نے کان لگایا، ماں بیٹی کی آواز۔ ماں کہتی ہے، بیٹے تیرے ابا فوت ہو گئے نا، ایک ہی تو بکری ہے، اس کا دودھ ہے، کچھ ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں، کچھ بیچ دیتے ہیں، مہنگائی بہت ہے، گزارا نہیں ہوتا، تھوڑا پانی ملا لے، دودھ میں تھوڑا پانی ملا لیں۔ بیٹی کہتی ہے، ماں گزارا ہو نہ ہو پانی نہیں ملانے دوں گی۔ ماں کہتی ہے، بیٹے آدھی رات ہو چکی ہے، اندھیرا ہے۔ بیٹی کہتی ہے، ماں نہ دودھ کے اندر پانی نہیں ملانے دوں گی، یہ عمر کا دور ہے۔ تو ماں کہتی ہے، عمر کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے۔ تو بیٹی کہتی ہے، عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ فاروق اعظم نے یہ آواز سنی، چھم چھم آنکھوں سے آنسو برس پڑے، دروازے پر نشان لگایا، آ گئے۔ صبح ہوئی، عمر کی عدالت لگی، وہاں کی سپریم کورٹ، مسجد نبوی کا صحن، کچا صحن، کیسی مسجد نبوی، کیسی سپریم کورٹ، جہاں بیٹھ کر کملی والے فیصلہ کیا کرتے تھے، جہاں میرے محبوب کے قدم لگے۔ فاروق بیٹھے ہوئے ہیں، خادم کو بلا، اسلم جی ادھر آؤ، فلاں گلی میں چلے جاؤ، فلاں دروازے پر نشان ہے، وہاں ماں بیٹی ہوں گی، ان کو بلا کے میری عدالت میں پیش کرو۔ چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بلایا دونوں کو، امیر المومنین یاد کر رہے ہیں۔ اب دونوں آ رہے ہیں، لڑکی مطمئن، ماں کانپ رہی ہے۔ ہمارے ہاں محاورے میں کہا جاتا ہے نا کہ چور کی داڑھی میں، بولو بولو، چور کی داڑھی میں تنکا۔ تو جو سچا آدمی ہے وہ گھبراتا، بولتے جاؤ، آج میں نے بلوانا ہے، ہاں، تو جو سچا آدمی ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں، گھبراتا نہیں، اور جو چور ہو وہ خوف زدہ ہوتا ہے۔ ماں کانپ رہی ہے، بیٹی مطمئن۔
تو ماں کہنے لگی بیٹا لگتا ہے عمر کو پتہ چل گیا ہے۔ بیٹی کہنے لگی ماں جی میں نے نہیں کہا تھا کہ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ عمر کا لنک کس کے ساتھ؟ بولتے جاؤ، آگے۔ رات والا کیا ماجرا تھا بیان کرو۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں۔ ماں گھبرائی، بیٹی بتانے لگی۔ بیٹی کہنے لگی میں نے ماں کو کہا نہیں عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ عمر زار و قطار رونے لگے، کوڑا پڑا ہوا ہے۔ پھر کہنے لگے بیٹی یہی جملے ایک دفعہ پھر دہراؤ۔ بیٹی کہنے لگی میں نے اماں سے کہا تھا کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ عمر زار و قطار رونے لگے، بیٹا ایک دفعہ پھر کہو۔ بیٹی کہنے لگی میں نے اماں سے کہا تھا اماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ عمر زار و قطار روتے لگے، ہچکیاں بند گئی۔ رونے کے بعد عمر نے اپنا چہرہ صاف کیا اور اس لڑکی کی ماں سے کہا اتنی پاکیزہ لڑکی ہے، اے بہن اگر تو اجازت دے اس لڑکی کا نکاح میں اپنے بیٹے کے ساتھ کر دوں، اس لڑکی کا نکاح اپنے بیٹے کے ساتھ کر دوں۔ مسلمان بھائیوں اگر تیرے اور میرے دل میں یہ بات آ جائے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مہنگائی بھی کم ہو جائے گی، چوری چھکاری بھی کم ہو جائے گی، ڈکیتی اور قتل عام بھی کم ہو جائیں گے۔ یہ خوف ہمارے دل میں آئے کوئی نہیں دیکھ رہا، دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے۔ جی یہ عمر ہے، اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں۔ دو آدمی آئے، امیر المومنین جی وہ مدینہ شہر سے باہر قافلہ آیا ہے، ہم آپ کو اطلاع دینے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کو ساتھ لیتے ہیں، چلے گئے، دیکھا کہ دو آدمی اس قافلے کا پہرا دے رہے ہیں۔ عمر ان چوکیداروں سے جا کر کہتے ہیں، انہیں کیا پتا یہ کون ہے؟ کہنے لگے چوکیداروں بھائیوں تم آرام کرو، ہم مدینہ سے نئے چوکیدار آئے ہیں، تم آرام کرو، ہم مدینہ سے نئے چوکیدار آئے ہیں، ہم پہرا دیں گے۔ عمر پہرا دے رہا ہے، صبح ہو گئی، دن نکل آیا، امیر المومنین نے راشن کا انتظام کیا، ان کے لیے کھانا خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، دسترخوان بچھایا، کھانا تقسیم کر رہے ہیں، صحابہ کرام کھانا کھا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک صحابی الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، امیر المومنین نے دیکھا الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے، وہاں سے اٹھے، اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور آہستہ سے کہنے لگے بھائی کھانا تو سیدھے ہاتھ سے کھایا جاتا ہے، آپ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں۔ سمجھانے کا انداز دیکھیے، آج کا مولوی ہوتا فتویٰ لگا دیتا جا کر اور بڑا غصے سے بولتا تجھے تمیز نہیں ہے کھانا کھانے کی؟ وہ امیر المومنین تھے، وہ پیغمبر کے تربیت یافتہ تھے، میرے نبی کے شاگرد تھے، قریب جا کر بیٹھ گئے، بھائی کھانا تو سیدھے ہاتھ سے کھایا جاتا ہے، آپ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں۔ وہ صحابی کہنے لگے امیر المومنین آپ کو پتہ نہیں ہے کہ فلاں جنگ کے اندر میرا یہ بازو کٹ گیا تھا، ایک ہی تو ہاتھ ہے، اگر اس سے کھانا نہ کھاؤں تو کیسے کھانا کھاؤں؟ حضرت عمر رو پڑے، زار و قطار رونے لگے۔ وہ صحابی پوچھتے ہیں کیوں رو رہے ہو؟ کہا تیرا ایک ہاتھ ہے اور کل قیامت والے دن کملی والے نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میرا یہ صحابی جس کا ایک ہاتھ تھا یہ اپنے برتن نہیں دھو سکتا تھا، اپنے کپڑے نہیں دھو سکتا تھا، اپنے گھر کا کام کاج نہیں کر سکتا تھا، عمر کیا تم نے اس کے لیے کسی خادم کا انتظام کیا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ عمر ہے، قافلہ لے کے جا رہے ہیں، بستی والوں کو پتہ چلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قافلے کے ساتھ
لوگ جمع ہو گئے، حضرت عمر سے ملاقات کی، دیدار کر رہے ہیں۔ اب یہاں کوئی اللہ والا آ جائے تو ہم بھی تو ان کی زیارت کرتے ہیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، خیمے لگا دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، آپ کے لیے کوئی خیمہ، کوئی سائبان، بستر، کوئی قالین، کوئی گدا؟ 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا کہتا ہے نہیں، میں زمین صاف کر کے یہ پتھر سر کے نیچے رکھ کے لیٹ جاؤں گا، مجھے بستر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عمر ہے، یہ عمر ہے۔ شہر میں گشت کر رہے ہیں، دیہاتوں میں گشت کر رہے ہیں، کوئی سیکورٹی نہیں، کوئی پولیس نہیں، تنہا، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے دشمن بھی موجود ہیں۔ دشمنوں کی موجودگی میں امیر المومنین تنہا گشت کر رہے ہیں، اور باہر نکل گئے جنگل میں۔ یہ جھونپڑا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا جا کے۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے بوڑھی اماں نے پوچھا، من بالباب، کون ہے دروازے پر؟ عمر کہتے ہیں، ماں جی میں عمر ہوں، مدینہ سے آیا ہوں، تیری خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، دروازہ کھولو، میں تیرے جھونپڑے میں جھاڑو دے دوں، تیرے مٹکوں میں پانی بھر دوں، تیرے کپڑے دھو دوں، تیرے برتن دھو دوں، کچھ حکم کر، میں خادم ہوں، تیری خدمت کے لیے آیا ہوں۔ اماں کہتی ہے، عمر تجھ سے پہلے ایک آیا تھا، وہ سارے کام کر کے چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صبح صبح کون آیا؟ دوسری رات گزری، فجر کی نماز پڑھتے ہی پہنچ گئے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، پھر اماں نے وہی سوال کیا، حضرت عمر نے وہی جواب دیا، میں خدمت کے لیے آیا۔ کہا، اماں نے کہا کہ تجھ سے پہلے ایک آیا تھا، وہ سارے کام کر کے چلا گیا۔ عمر کہتے تیسری رات میں تہجد سے پہلے پہنچا، میں نے کہا وہ خدمت کرنے والا ابھی تو نہیں آیا ہوگا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اماں نے سوال کیا کون ہے؟ میں نے کہا اماں عمر، تیری خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، کوئی کام ہو تو بتاؤ۔ اماں کہنے لگی، عمر تجھ سے پہلے آیا تھا، وہ سارے کام کر کے ابھی پانی لینے کے لیے گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں پہاڑی کی اوٹ میں چھپ کر کھڑا ہوا کہ دیکھوں یہ کون ہے۔ چاند کی چاندنی تھی، کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا ایک آدمی پانی کا مشکیزہ بھرے ہوئے پشت پر اور چہرے پر کپڑا ڈالے ہوئے پہاڑی سے نیچے اتر رہا ہے، آرام آرام سے۔ جب میرے سامنے سے گزرنے لگا تو میں نے بازو سے پکڑ کے جھنجھوڑ دیا، میں نے کہا کون ہو تم؟ اور میں نے نقاب اس کے چہرے سے کھینچا۔ عمر فرماتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جب میں نے دیکھا وہ مدینے کا کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ اس وقت کا بادشاہ، اس وقت کا امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب پرور تھے۔ اور پھر عمر، سبحان اللہ، جنگل میں ایک آدمی بیٹھا بڑا پریشان، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے؟
اسے کیا پتا یہ کون ہے، اس نے سمجھا چوکیدار ہے. اس نے کہا فلاں علاقے سے آیا ہوں، مدینہ طیبہ جانا ہے، امیر المومنین سے جا کر ملاقات کرنی ہے. کہا خیمے میں کون ہے؟ کہا اس میں میری بیوی ہے، زچگی کا کیس ہونے والا ہے، ہم مدینہ شہر میں نہ پہنچ سکے، وقت آ گیا ادھر، اور میرے پاس کوئی دائی وائی کا انتظام نہیں، میں بہت پریشان ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں گئے، اپنی بیوی سے کہا، کلثوم سے کہا، یہ کلثوم کون ہے؟ یہ حضرت عمر کی بیوی کون ہے؟ یہ کلثوم حضرت علی کی بیٹی ہے. حضرت عمر میرے پیغمبر کے سسر ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کے داماد بھی ہیں. کہنے لگے بیوی سے، یہ معاملہ ہے، اللہ سے جنت کا سودا کر لو. وہ علی کی بیٹی تھی، وہ فاطمہ کا جگر پارا تھا، فاروق اعظم کی بیوی تھی. کہنے لگے ہاں ہاں امیر المومنین کیوں نہیں. کہا زچگی کے وقت جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ لے لو، سامان لے لو، چلیں. سامان اٹھایا، کچھ کپڑے، کوئی سامان کھانے پینے کا اٹھایا، چلے گئے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو اندر بھیج دیا کہ جاؤ اس مسافر عورت کو سنبھالو، اور خود اس مسافر کے ساتھ بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگے. اس نے سمجھا شاید چوکیدار ہے یہ، اسے کیا پتا وہ تو مسافر تھا. کچھ دیر کے بعد خیمے سے بچے کے رونے کی آواز آئی تو کلثوم باہر آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں امیر المومنین اپنے بھائی کو بیٹے کی مبارکباد دے دو. تو اسے پتا چلا یہ امیر المومنین ہے، یہ عمر بن خطاب ہے. کہا امیر المومنین آپ؟ کہا ہاں. صبح آؤ میرے پاس، میں تمہارا وظیفہ بیت المال سے جاری کر دوں. یہ امیر المومنین فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. ابو لولو ایران کا رہنے والا، فیروز ابو لولو اس کی کنیت ہے، منافق تھا. اس کو بلایا، کہا فیروز میں نے سنا تم چکی بہت اچھی بناتے ہو، وہ آٹے پیسنے والی ہاتھ والی چکی، پرانے لوگ جانتے ہوں گے. اس نے کہا ہاں جی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک چکی مجھے بھی بنا کے دو. اس نے کہا میں آپ کو ایسی چکی بنا کے دوں گا جس کی دھوم مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک پھیل جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا، یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے. اللہ اکبر. فضائل بیان کریں عمر کے تو بہت جمعے چاہیے. فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کرام موجود، پیچھے وہ فیروز بھی موجود. اس نے 2 دھاری خنجر جو زہر آلود تھا، اس خنجر کو زہر لگے ہوئے تھے. پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیچھے عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ، اور حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں. اللہ اکبر. سورہ فاتحہ شروع کی، تلاوت ہو رہی ہے، سکون ہے. فیروز نے دیکھا دائیں بائیں سب عمر کی تلاوت سن رہے ہیں. اس نے خنجر نکالا، نماز ہی کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا. خنجر مارا، پھر نکالا، پھر مارا، پھر نکالا، پھر مارا. وہ عمر تھے، وہ عمر تھے. پیچھے سے خنجر کا وار اس لیے کیا کہ سامنے سے عمر کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تھا. سامنے سے آ کر کوئی دشمن عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. خنجر مارے، عمر کے جسم سے خون نکلنے لگا، بے ہوش ہو کر گر گئے. پیچھے سے عبد الرحمن بن عوف آگے مصلی پر آئے، نماز فجر کی مکمل کی.
یہ فجر کی نماز ہے، مسجد نبوی ہے۔ حضرت عمر کو اٹھایا، گھر پر لے گئے، دودھ اور شہد ملا کر حضرت عمر کو پلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پی رہے ہیں اور زخم والی جگہ سے وہ دودھ اور شہد نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر! صحابہ میں کوہرام مچ گیا، اس کو پکڑ لیا، فیروز کو پکڑ لیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بتاؤ میرے اوپر حملہ کس نے کیا؟ کہا فیروز ابو لولو نے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے اوپر حملہ کسی مسلمان نے نہیں کیا، میرے اوپر کسی مسلمان نے حملہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر! علاج ہو رہا ہے، حکیم آ گئے، طبیب آ گئے، جڑی بوٹیوں والے آ گئے، دن گزر گیا، رات گزر گئی، صحابہ دوڑے گئے گاؤں میں، وہاں سے حکیم کو لا رہے ہیں، حکیم صاحب اپنی پوٹلی اٹھا کے آ رہے ہیں تو رستے میں دیکھا کہ ایک بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا۔ توجہ ہے جی، یا اپنے خیال میں بیٹھے ہو؟ بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا تو وہ حکیم کہنے لگا صحابہ کرام سے، اب میرے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، عمر شہید ہو چکے۔ کہا نہیں چلو تو صحیح۔ کہا نہیں، عمر شہید ہو چکے۔ کہا نہیں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا ہے، عمر زندہ ہو بھیڑیا بکری پر حملہ کرے ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، عمر شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر! واقعہ بڑا لمبا ہے۔ عمر شہید ہو گئے، پھر مزار کے اندر کیسے دفن کیا، کیسے اجازت لی، کیسے دفن کیا گیا، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے کچھ باتیں میں آپ سے کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کو ہٹا اس کو۔